اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کافر، کوئی ہندو یا کوئی مشرک اچھے کام کرتا ہے، مثلا لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا ہے، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے اور لوگوں کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ رہتا ہے وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو تو جہنم کے اندر داخل کریں گے، جہنم کے اندر ڈالیں گے۔ اور اگر کوئی مسلمان دنیا میں رہتے ہوئے کتنے بھی برے اعمال کرے، کتنے بھی گناہ کے کام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو یہ کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انصاف ہے، اور کیسا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو نیک اعمال کرتا ہے اس کو جنت میں جانا چاہیے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ اور بہت سارے مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ بھائی جو ہندو ہیں، کافر ہیں، ان سے ہمیں اتنا فائدہ پہنچا ہے، اور ان کی ریسرچ سے یا ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے آج تک ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو انہیں جنت میں داخل کرنا چاہیے کہ انہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی ہے۔ تو یہ اعتراض اصل میں اس وجہ سے پیدا ہوا ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں اس وجہ سے آتی ہے کہ جنت میں یا جہنم میں جانے کی جو بنیادی چیز ہے ہم نے اس کو بھلا دیا، اور ہم نے اپنی عقل کی بیس پر فیصلہ کر لیا کہ جو آدمی نیک اعمال کرتا ہے اس کو جنت میں جانا چاہیے، جو آدمی برے اعمال کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ ہم نے اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا کہ جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال ہوں، برے اعمال کی وجہ سے انسان جہنم میں جانا چاہیے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں یا جہنم میں جانے کے لیے اچھے یا برے اعمال کو بنیاد نہیں بنایا ہے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے یا جہنم میں جانے کے لیے اچھے یا برے اعمال کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جس آدمی کے پاس بھی ایمان ہوگا، اگرچہ اس کے پاس اچھے اعمال ہے یا نہیں ہے، اس نے گناہ کیے ہیں، برے اعمال کیے ہیں، اگر اس کے پاس ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر داخل کرے، اور جتنے اس کے گناہ ہیں اس کے گناہوں کی وجہ سے بطور سزا کے اللہ تعالیٰ کچھ دن کے لیے، کچھ مدت کے لیے اس کو جہنم میں داخل کرے، اور جب اس کے گناہوں کی سزا مکمل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی معاف کر دے اور شروع مرحلے کے اندر ہی اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے، ورنہ یہ بات یقینی ہے کہ جس کے پاس بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جو کفر اور شرک کی حالت میں دنیا سے جائے گا، تو ایسا بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اگرچہ اس نے دنیا کے اندر کتنے بھی اچھے کام کیے ہوں، کتنے بھی اس نے نیک اعمال کیے ہوں، کیونکہ سب سے بڑا نیک عمل وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ جب اس بندے کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اب نیک اعمال کا اس کو آخرت میں، قیامت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اسی وجہ سے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اب مسلمان گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت میں جو جا رہا ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان کی وجہ سے جا رہا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہے۔ اور کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی ہندو جو اچھے اعمال کر کے بھی جہنم میں جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ جب ایمان نہیں ہے تو نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کا فائدہ تبھی ہوگا جب کہ ایمان موجود ہوگا،
جب ایمان نہیں ہے تو اب کتنے بھی اچھے اعمال کیے ہوں، کتنے بھی دنیا کے اندر اس نے نیک اعمال کیے ہوں، اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے اور جہنم کے اندر داخل فرما دیں گے، کیونکہ اصل جو بنیاد ہے وہ ایمان ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو کافر اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو ان کو ان کا کیا بدلہ دیا جاتا ہے؟ کیونکہ بہت سارے کافر بھی اچھے اعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نیک اعمال کی کیا جزا دیتے ہیں؟ تو جو کافر نیک اعمال کرتے ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اچھائیوں کے ساتھ رہتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو دنیا ہی کے اندر ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے دیا جاتا ہے۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ رزق کے اندر کشادگی کر دیتے ہیں کہ رزق ان کو بہت زیادہ دیا جاتا ہے، اور کاروبار کے اندر خوب ترقی دے دیتے ہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی وجہ سے ان کی اولاد کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، اولاد سے نواز دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر آنے والی اس مصیبت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ان کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی کے اندر دیتے ہیں، جبکہ اگر مرنے کے بعد ان کو ان کے نیک اعمال کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ تو لہٰذا اس اعتراض کی حقیقت میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اعتراض ایک بلا وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا جاتا ہے، اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صاف ہے اور واضح ہے اللہ کا فیصلہ کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ایمان ہونا چاہیے، اور اگر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا ہے تو پھر کفر کرتے رہو، شرک کرتے رہو، اور کفر ہی کی حالت میں دنیا سے جاؤ، اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر داخل کریں گے۔ اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ایمان اصل بنیاد ہے جنت میں جانے کے لیے۔